بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے فسادی مولویوں کی مذہبی منافرت پر مبنی سرگرمیاں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پاکستان کے فسادی مولوی ملک کی اصل مقتدر قوت کی شہ پر اس ملک میں مذہبی عقائد میں اختلافات کو بنیاد بنا کر ایک عرصے سے احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں۔ ان فسادی مولویوں کا تعلق ماضی کی ایک کل عدم تنظیم TLP سے ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جب شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، غالباً TLP کے مولوی شیاطین کے بھی باپ ہیں، جو اس قید سے رہائی پا کر اس مقدس مہینے میں امن عالم کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر معصوم احمدیوں پر ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو TLP کے مولویوں کی خباستیں جاری ہیں، لیکن صد شکر کہ اس ملک میں ابھی بھی انصاف پسند اور جرأت رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں جو ان فسادیوں کے بارے میں آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ انہی انصاف پسند اور جرأت مند افراد میں ڈان نیوز کے تحت ٹی وی پر ذرا ہٹ کے اس عنوان سے پروگرام پیش کرنے والے مکرمی شاہ زیب جیلانی صاحب، زرار کھوڑو صاحب اور وسعت اللہ خان صاحب شامل ہیں۔ اس تنظیم TLP کی فسادی سرگرمیوں کے بارے میں حال ہی میں نشر کیے گئے ایک پروگرام میں ان احباب نے تفصیلی گفتگو کی ہے، جو کہ آج کے پروگرام میں ڈان نیوز کے دلی شکریہ کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ حیرانی والی بات یہ ہے کہ اب اس تنظیم نے پاکستان سے باہر اٹلی اور اسپین میں بھی مذہب کے نام پر سر تن سے جدا والی فلسفی اور نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ تو بھلا ہو ان یورپین ممالک کے متعلقہ اداروں کا کہ انہوں نے بروقت کارروائی کر کے اس تنظیم کے کچھ جیالوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ کچھ فسادیوں کو سخت تنبیہ کر دی ہے۔ اس ساری خبر نے یورپ کے دوسرے ممالک کو بھی خبردار کر دیا ہے، اور اب لگتا ہے کہ جلد ہی TLP کے ان فسادیوں پر یورپ بھر میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ان فسادیوں سے بھلا کوئی پوچھے کہ کیا تم نے یورپ کو بھی پاکستان کی طرح فسادی مولویوں کی جاگیر سمجھ لیا ہے، جو منہ اٹھا کر ادھر آ کر سر تن سے جدا کے نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ امریکہ پہلے ہی پاکستان کے ان فسادیوں سے تنگ ہے اور ان پر جلدی پابندیاں لگانے کا سوچ رہا ہے۔ یورپ ان فسادی مولویوں کی سرگرمیوں کو اپنے ممالک میں تو بہرحال کبھی بھی پھیلنے نہیں دے گا۔ البتہ ان مولویوں کی طرف سے احمدیوں کے خلاف کیے جانے والے فسادات اور ظلم و ستم کی وجہ سے کہیں پاکستان یورپ کی طرف سے دیا ہوا تجارتی G+ سٹیٹس ہی نہ گنوا بیٹھے۔ پاکستان کے اصل مقتدر حکمران کو بھی توجہ دینی پڑے گی، وگرنہ کہتے ہیں صنم خود تو ڈوبو گے، ملک کو بھی ساتھ نہ لے ڈوبنا۔ تو ناظرین، اب ملاحظہ کریں ڈان نیوز کے شکریہ کے ساتھ ذرا ہٹ کے پروگرام کا کچھ حصہ۔ ہمارے ملک کے اندر مذہب کی آڑ میں لوگوں کو نشانہ بنانا، پرسنل سکور سیٹل کرنا، تہمتیں لگانا، ان کی قتل کی دھمکیاں دینا، یہ واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اور ان افسوسناک واقعات کو ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تازہ خبر جو آئی ہے وہ یورپ سے آئی ہے، جہاں پر اسپین اور اٹلی کے لا انفورسمنٹ نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا اور 11 لوگوں کو حراست میں لیا، 10 بارسلونا سے، 1 اٹلی سے، اور ان پر الزام یہ تھا کہ وہ مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، وہ قاتلانہ حملے کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور یہ سب وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ بھی کسی مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ اچھا، یہ جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اسپین کے اندر جو اخبارات جو انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے
ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ انسپائرڈ تھے. ہمارے یہاں ایک مذہبی تنظیم ہے TLP, اس سے یہ انسپائرڈ تھے اور سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے تھے. انکرپٹڈ میسیجز جو ہیں وہ انہوں نے چلا رہے تھے, گروپس بنائے ہوئے تھے. جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں ایک خاتون بھی تھیں جو پھر خواتین پہ زیادہ فوکس کر رہی تھیں, اور وہاں پہ یہ لوگ پیسہ بھی اکٹھا کر رہے تھے, اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جو لوگ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں وہ واجب القتل ہیں, اور کیسے ان کو سبق سکھایا جائے. جو رپورٹنگ سامنے آئی ہے پچھلے چند دنوں میں اس حوالے سے, اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے. یہ 2022 سے ان ملکوں میں ان کی یہ نظر رکھے ہوئے تھے ایسے لوگوں پہ. 2022 میں فار ایگزامپل ایک ایکسٹینسو انویسٹیگیشن ہوئی, وہ ایک انیشل فیز تھا جس میں کچھ لوگوں کو پکڑا گیا. پھر 2023 میں بھی لا انفورسمنٹ نے وہاں پہ چھاپے مارے, 14 لوگوں کو وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا اسپین کے اندر, اور پھر 11 کو وہاں سے ایکسپیل بھی کیا گیا تھا. یہ جو تازہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے, جو لوگ حراست میں لیے گئے ہیں, ان میں سے 4 کو عدالت کے سامنے جب پیش کیا تو عدالت نے کہا کہ انہیں آپ ڈیٹین کر لیں. باقیوں کو وارننگ دی, ان کو کہا کہ آپ جب آپ کی طلبی ہوگی آپ پیش ہوں گے. ان کو فی الحال پولیس نے چھوڑ دیا ہے, سمجھیں کہ ان کو ضمانت پہ چھوڑا ہے. تو یہ خبر یورپ میں کافی اس وقت اچھلی ہے پاکستان کے حوالے سے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ملک کے اندر بھی آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ذرا وسعت تازہ ایک واقعہ کراچی کا بھی میں دیکھ رہا تھا. جی ایک نہیں 3 ہے. اچھا انٹرسٹنگ چیز میں پہلے ایک اضافہ کر دوں, آپ نے جو کہا ہے جس خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے وہ 2 گروپ چلا رہی تھی اکارڈنگ ٹو اسپینش میڈیا. ایک تھی TLP سسٹرز جس میں باقاعدہ بات ہوتی تھی کہ اس کے سر تن سے جدا ہونا چاہیے اس طرح, اور دوسری گروپ میں وہ پوری انٹرنیٹ سوشل میڈیا کو چھان رہے ہوتے تھے کہ اس میں کوئی گستاخانہ مواد تو نہیں ہے جس کو ہم رپورٹ کر سکیں, لیکن یہ جہاں تک میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا پر رپورٹنگ کی بات ہو رہی ہے, کیسز کی بات نہیں ہو رہی. اچھا ایک نہیں 3 واقعے ہوئے ہیں, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہاں پر گرفتاریاں کروائی جا رہی ہیں. 2 دن قبل سرجانی ٹاؤن کا ایک واقعہ ہے کہ ایک احمدی عبادت کچھ احمدیوں کے خلاف ایک FIR درج ہوتی ہے سیکشن 298 جس از کے انٹینٹ ٹو وونڈ ریلیجیس فیلنگز جس کو کہا جاتا ہے. FIR درج کرتے ہیں ایک مقامی TLP کے آفس بیرر, ان کا نام بھی دیا ہوا ہے, اور جس میں 20 احمدی جماعت کے ممبران کے خلاف FIR درج ہوتی ہے. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پر نا پھر ایک ہجوم وہاں پر گیدر ہو جاتا ہے, اور جب پولیس آتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پر یہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے, اور 25 احمدیوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ان کے اوپر ہی FIR درج کی جاتی ہے. الزام یہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ بند کمرے میں تھا, یہ ایک بند کمرے میں تھا. تو جہاں تک میرے لمیٹڈ نالج ہے یہ غیر قانونی شاید نہیں ہے. ہاں یہ مطلب 4 دیواری میں کوئی بھی مذہبی گروہ جو ہے اپنی سرگرمیاں کر سکتا ہے, وہ تبلیغ نہیں کر سکتا, وہ تبلیغ نہیں کر سکتا, اوپن پریچ نہیں کر سکتا. اچھا اب یہاں پر ہوتا ہی ہے آپ ایک نیم لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں, اس کو حل کرنے کے لیے پولیس آتی ہے اور کہتے ہیں یار معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو اٹھا لو. اچھا سرگودا میں پچھلے ماہ تقریباً 100% یہی ہوا تھا جہاں پر 22 احمدیوں کو جمعے کی نماز کے پڑھنے کے الزام پر گرفتار کیا گیا تھا. اچھا وہاں پر 2 الزام لگائے گئے تھے کہ ایک تو کہ لاؤڈ سپیکر سے تلاوت ہو رہی تھی. اچھا اس بلڈنگ میں لاؤڈ سپیکر کی قانونی اجازت ہوتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی تھے وہاں پر. اور دوسرا جو الزام تھا کہ جی ہم نے دیکھا ہے ان کو باجماعت نماز پڑھتے ہوئے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے پتا ہے تو وہاں کے کھڑکیوں بلیک آؤٹ ہوتے ہیں, تو آپ اندر دیکھ نہیں سکتے انلیس کہ آپ اس جماعت خانے میں آپ خود موجود تھے, جو شاید وہ نہیں تھے. اور یہ سرجانی ٹاؤن کا جو واقعہ ہے کراچی کی جو میں ذکر کر رہا تھا وہ 8 مارچ کو ہوتا ہے. 8 مارچ کو ایک اور واقعہ پیش ہوتا ہے بہاول نگر میں, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہاں پر 2 گروہوں کے بیچ میں ایک لڑائی ہوتی ہے کسی چھوٹی موٹی چیز کے اوپر, پتہ نہیں کیا, اور اس دوران امجد نام کا ایک شخص, پہلے سے ان کی طبیعت شاید ناساز تھی تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں, غش کھا کے گر جاتے ہیں. جب ان کو ہسپتال لے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے. وہاں پر جو درا والا میں
ایک مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے ان کی طرف سے ہی، جس میں کہا جاتا ہے کہ اصل میں احمدیوں نے اس بندے کو قتل کیا ہے. حالانکہ رپورٹس کے مطابق یہ جو دو گروہ ہیں اس میں کوئی احمدی نہیں تھے، کوئی مقامی لوگ تھے، ان کی لڑائی چل رہی تھی. اس کے بعد آگ کی طرح سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے. جس کے بعد وہ ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ قاتل ہیں تو ان کے جو عبادت گاہ ہے اس کو بھی مشق کر دیا جائے، اس کو مسمار کیا جائے. پولیس وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یار یہاں پر تو ہجوم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار چلیں ہمارے پاس اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم خود ہیوی مشینری بنا کر اس عبادت گاہ کو مسمار کر دیتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ سیکشن 302 قتل وغیرہ وغیرہ کے کیسز احمدیوں پر آپ وہاں پر درج کر دیتے ہیں. تو یہ ٹیل آف ٹو سٹیز چل رہی ہے. پیٹرن ایک ہی طرح کا ہے، پیٹرن اور انتہائی کامیاب پیٹرن ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کی. تو ذرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ان واقعات میں پولیس یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جو لوگ فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، سہولت کاری کرتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جب پولیس اپنا رول پلے کرتی ہے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور لوگوں کو یہ اشور کرنے کے لیے کہ ہم اس کو دیکھ لیں گے، آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں. یہ جو کراچی کا واقعہ ہے، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اس کو اس پیرائے میں پیش کیا جا رہا تھا کہ جہاں پہ قانون کی عملداری ہو تو وہاں پر زیادہ نقصان ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. ہاں. اور ہم نے ایک حیدرآباد کا بھی شاید 1-1.5 سال پہلے واقعہ ہوا تھا کہ وہ شہر کے بیچ میں ایک بلڈنگ ہے، وہاں اچانک سے لوگ جمع ہو گئے کہ یہاں شاید کوئی ہندو فیملی تھی کہ جی انہوں نے توہین کی ہے. تو نہ صرف وہاں کے ہمسائے علاقے کے لوگوں نے بلکہ پولیس نے بھی انہیں نکالا تھا باحفاظت. تو یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن پیٹرن وہی ہے کہ آپ اتنا پریشر ڈالیں، اتنا گھیراؤ کر لیں اور اتنا فضا کو مقدر کر دیں کہ پولیس جو ہے وہ یہ کہے کہ یار بس یار اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہے، انہیں تنبو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور دیکھیں ایک فریق آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، دوسرا فریق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ بھی ایکویشن کے اندر آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات.